آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے جو آج پاکستان کا ہوا ہے؟ بیکاز یہ بھی چیز کانفلکٹ شروع تو ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں جا سکتا ہے، ہوپ فلی جائے گا نہیں. ایران کے ساتھ بھی ہوا تھا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ، بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ ان کا آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے جو ایکٹس ہیں ان کے بڑے ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی کہ سیریس نتائج ہو سکتے ہیں جو بعد میں پاکستان کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. which will not be in, انہوں نے لکھا ہے such acts can lead to dire consequences which will not be in control of Pakistan. اور ساتھ ہی افغانستان والے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ 8-9 جگہ پہ کانفلکٹ ہوئے ہیں اور ہم نے روکے ہیں اور انکرجنز ہو رہی تھی، سے معاملہ کافی کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا اس پہ آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے سمپل بات ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا. کانفلکٹ کے وقت پہ کانفلکٹ کے حد تک جو ہے وہ ملک ہمیشہ یونائٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے اپنے اوپننگ میں ایک بات کہی کہ ہم بالخصوص جو ہیں سارے جو سولجرز ہیں، جو فیلڈ میں جو آفیسرز ہیں، ان کو دیکھیں. میں تو جب سے باہر نکلا ہوں تھرو دی الیکشن کیمپین، کہیں پہ ملٹری یونیفارم میں بھی لوگ نظر آتے ہیں تو جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک جنرل بات. آئی تھنک ایوری ون وانٹس گڈ فار دس کنٹری، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہاں پہ تو کسی کو جو ہے وہ جہاں پہ ایکسٹرنل کانفلکٹ ہو وہاں تو کسی کو ملک کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا. طارق صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا آپ نے 3 جگہ پہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، یو ٹرن لیا. اگر بعد میں ڈسٹنس کرنا ہوتا تو پہلے آپ گھستے ہی کیوں ہیں ایسے معاملات میں؟ اور آپ پک اینڈ چوز کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے، مظاہرہ ہونا چاہیے. ہاں جی، جو فوج پہ نعرے لگے تھے ہمیں اس کا نہیں پتا. بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سملرلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ گرم ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار یہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں ہیں. یا تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، قابو میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ ون سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپس نہیں، 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپس بیک کوئی نہیں ہے. ہماری 2 ترجیحات ہیں. ایک ترجیح جو ہے وہ عمران خان کو اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ان فیک پولیٹیکل کیسز سے نکالنا ہے. اور اس میں میرے خیال میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں جو عمران خان کے ڈٹریکٹرز بھی ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. اور دوسری چیز جس پہ مالک صاحب لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، اگر یہ الیکشن مینڈیٹ مانا جائے تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو مستقبل کے لیے جو ٹرینڈ سیٹ کرے گا تو وہ خوفناک ہوگا. آگے روز بولیاں لگائیں گے اور آگے سیاستدان جو ہیں وہ پیسے بچائیں گے الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد. میں پی ٹی آئی میں نہ بھی ہوتا تو اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ اتنی ووسیفرس ہوتی، اور جو لوگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ سن 70 سے پیپلز پارٹی جمہوریت کی جنگ سپوزلی لڑتی گئی ہے، ان کو اس میں ہم سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے. تو جہاں پہ آپ اس رگنگ بھی نہیں، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پولنگ سٹیشن سے رزلٹ نکلے، ثبوت ہو اور وہ رزلٹ نہ مانا جائے. آج بھی میں الیکشن کمیشن گیا تھا، لوگ ڈر رہے ہیں فارم 45 کی اٹیسٹڈ کاپیز دینے سے جو ان کے پاس پڑی ہے کہ کسی طریقے سے بھائی آج نہیں تو کل ٹریبیونل چلے جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو جہاں پہ اس کے اگینسٹ مظاہرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹ سچ ٹائمز جہاں پہ اتھارٹیرینزم ایک قسم کی یا دوسری قسم کی ہو رہی ہے تو انہوں نے جو ہے جو ڈیمانڈز کی ہیں. یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے، نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس. ایشو تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور کسی اور کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے ان سیٹس پہ، کسی اور نے اوریجنلز نہیں دکھائے. آپ کے سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے دکھائے ہیں. ایک بلاول بھٹو نے اپنے حلقے کے لاڑکانہ کے فارمز 45 دکھائے تھے ایز پروف کہ وہ جیتے. جب تک الیکشن کمیشن نے یہ مذاق جو ہے وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا تھا، جیسے سلمان راجہ کے فارمز 45 ہیں، یاسمین راشد کے ہیں، میرے حلقے کے، جہاں پہ سارے کی ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے، یہ بھی نہیں کیا کہ نئے فارمز بنا لیں. کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے نہیں دکھایا. اور آپس کی بات ہے، ہمیں پشاور میں اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا، جیسے جاوید لطیف صاحب کسی کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے، ہمیں کہا گیا تھا کہ فارم 45 آپ نہ اٹھائیں. تو ایکچولی فارم 40 پاس ہے اپیرنٹلی. طارق صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں وی آر دی اونلی ونس جو اوریجنل دکھا رہے ہیں اور باقی تو دکھا بھی نہیں رہے. نہیں دیکھیں
دیکھیں میڈیا پہ کاغذ لہرا دینے سے کام چلے گا نہیں نا. کیا آپ اس رات ریٹرننگ افسر کے پاس آپ نے یہ واویلا کیا؟ کیا آپ نے اسی وقت وہاں پہ درخواست جمع کرائی؟ کیا آپ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج ہی نہیں کیا. اگر وہ فارم 45 ڈسکریپنسی والے آپ کے پاس تھے تو یہ فرض تھا آپ کا کہ آپ ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج کرتے. تو دیکھیں یہ جو دورہ معیار ہے کہ جہاں پہ آپ جیت گئے وہاں فارم 45 ٹھیک ہیں، جہاں ہار گئے وہاں خراب ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا نا. اگر دھاندلی ہونی ہوتی تو کیا کے پی کے میں لینڈ سلائیڈ ملتی ان کو؟ کیا علیم گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنتے؟ کیا پنجاب میں ہمارے اسٹالورٹس ہارتے؟ یہ سارے سوال ہیں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں اکانومی کو ری بلڈ کرنا ہے. میں دیکھیں یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لیگلی جائیں. اگر پنجاب میں 2 الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں تو آبویسلی ایک سینٹرل اور نارتھ کو دیکھے گا، ایک ساؤتھ کو دیکھے گا. تو آپ کے امیدواروں کو چاہیے کہ وہاں پہ لیگلی چیلنج کریں اور وہاں پہ بتائیں کہ جی ہمارے فارم 45 ہم گئے تھے، آر او نے بات نہیں سنی یا آر او کے پاس ہم نے درخواست جمع نہیں کرائی. تو پہلا فورم آپ کے پاس پریزائڈنگ آفیسر کا تھا، دوسرا فورم آپ کے پاس ریٹرننگ آفیسر کا تھا، تیسرا فورم آپ کے پاس ای سی پی کا تھا اور چوتھا فورم آپ کے پاس ٹرائیبیونل کا ہے. تو یہ 4 سٹیجز ہیں. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ 1 لگا ہے یا 0 لگا ہے. تو یہ چیلنج بھی تو کہیں کرنا تھا. کہیں کرنی تھی. اس میں تو طارق صاحب کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں. آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے لائرز کی آپ کا بلا بھی گیا، چاہے وہ فیصلہ ہوا ہو پہلے، بٹ یو میڈ اٹ ایزیئر ان ایوری تھنگ. آپ کے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس لائرز تھے، ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا ساری چیزوں کا. دیکھیں وکٹم شیمنگ میں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اصل میں تو پہلے سے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سب آپٹیمم ڈیسیجنز بھی لی گئی ہوں گی، لیکن ریممبر کہ دی انٹائر پارٹی واز آپریٹنگ انڈر گراؤنڈ کیونکہ قانون غائب تھا. اس کے باوجود، اس ریگنگ کے باوجود سب سے بڑا ووٹ پورے پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ایکچوئل ریزلٹس جو ہے وہ دکھائی دے. اب طارق صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے، جو سٹیپس انہوں نے وہ کیے. ایک ایک سٹیپ میرے جیسے کینڈیڈیٹ نے فالو کیا ہے. آر اوز غائب. اچھا پشاور میں چونکہ یہ انسٹیٹیوشنلی ہوا 9 سیٹس پہ، تو اچھا آپ کی سیٹ کا بتائیں، آپ نے سارے سٹیپس فالو کیے؟ سارے سٹیپس. تو کیا ہوا، کہاں پہ رگڑا لگا؟ جب الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور انہوں نے آر اوز کے پاس بھیجا تو انٹرسٹنگلی آر اوز نے وہاں پہ ہیئرنگ سننے کے بعد 7 آر اوز نے 7 سیٹس پہ آئیڈینٹیکل ڈیسیجنز چھاپ دیے. اور اس میں یہ بھی چھاپ دیا کہ دوسرے پارٹی کے کینڈیڈیٹ، ان مائی کیس پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بڑا اچھا اپنا کیس آرگیو کیا. وہاں پہ 10 وٹنسز ہیں، کوئی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ آیا ہی نہیں تھا. اب اس ٹائپ کی فالسیفیکیشن کے اگینسٹ کیا کریں؟ اور ایک اور چیز دیکھیں، یہ بات بھی طارق صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہمیں چاہیے اکنامک سٹیبلٹی اور اس سے آگے موو کرنا ہے. لیکن اگر آپ ریزلٹس نہیں کاؤنٹ کریں گے تو دیکھیں طارق صاحب بھی ساتھ یہی ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں نا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بلکہ میں آپ کو یہی کہہ دوں، اگر مجھے یقین ہے آپ جو حلقہ کھولیں، چاہے جو پی ٹی آئی جیتی بھی ہو، کے پی میں تو آئی کین واؤچ فار دس، 2 حلقوں سے تو میں واقف ہوں پشاور میں جہاں جیتی ہے. آپ ووٹ گنے، ایک فار ایگزامپل پی کے 83 پی ٹی آئی 6000 ووٹ سے جیتا ہے، وہ لیڈ 6000 سے 45,000 ہو جائے گی. جو میرا ایم این اے شیر علی ارباب، میں نے اس کے فارمز جو ہے وہ اسیس کیے. 66 میں سے 58 فارمز ملتے جلتے تھے، 8 پہ جو اس کے پاس فارمز تھے اور جو آفیشیل رزلٹ تھا وہ فرق ہے، اس کی ووٹس بھی کم کیے گئے ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حلقہ کھولنا ہے وہ کھول دے. پی ٹی آئی کے ووٹ کم نہیں ہوں گے. نہ ویسے کوئی اس الیکشن میں الزام لگا سکتا ہے کہ کسی نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کہیں پہ ڈالا تھا، کے پی میں یا پاکستان میں کہیں بھی.